مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العلی العظیم صلوات۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں ذکر محمد اور آل محمد سننے کے لیے جمع ہوئے۔ ظاہر ہے انسان ہے، صبح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ انسان کی طبیعت میں ہے، یہ فطری بات ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھ لیں کہ کوزے میں سمندر کو بند کرنے لگا ہوں۔ آپ کو میں نے قرآن سنانا ہے اور مصطفیٰ کا فرمان سنانا ہے۔ ذرا توجہ میری طرف رکھیں گے تو تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، فتوے نہ لگائے، مجھ سے حدیث پوچھے، میں دکھا کے جاؤں گا۔ اور میں پوری دنیا میں شیعہ سنی سے ہٹ کر تبلیغ کر رہا ہوں، کیونکہ اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، اس گھر کو ماننے کے لیے سنی ہونا بھی ضروری نہیں، اہل حدیث یا دیوبند ہونا ضروری نہیں۔ میں بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، لیٹ ہو چکے ہیں ہم، میں بھی اور آپ بھی، لیکن سودا بڑا تازہ دوں گا۔ میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ نے اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط بیان کی، نہ نماز ہے ماننے کی، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرے، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود۔ کسی کو مسئلہ ہو میں 150 حدیث دے دوں گا اسی ایک بات پہ۔ میرے آقا نے اس گھر کو ماننے کی ایک شرط بیان کی ہے، کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اس گھر کو وہی مانے گا جس کی ماں ایک ہوگی، باپ ایک ہوگا۔ نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے۔ اب توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے آپ نے، ذرا توجہ میری طرف رکھو، ایک منٹ جملہ سننا، بے شک بڑی خاص بات، آپ میرے سر کا تاج ہیں، جتنے بھی ہیں توجہ ذرا میری طرف رکھو۔ اس کا مطلب ہے حضور کی حدیث کے مطابق حسن بھائی، حضور نے فرمایا میرے گھر کو، میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، ماں کا نیک ہونا، باپ کا، یہ حضور نے بیان کر دیا۔ اب سنو اگلا جملہ، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، لے آنا میرے سامنے، کوئی پوچھے گا نا تو لانا ضرور۔ بخاری پڑھو، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، احمد بن حنبل، مالک، شافعی، ابو حنیفہ۔ حدیث کی دنیا میں گوتے لگاؤ، حدیث کی کوئی کتاب میرے سامنے لے کے آؤ، ایک جملہ دینے لگا ہوں، جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا، نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا، بندہ ایک تھا۔ سنو یار، بندہ ایک تھا، بندہ اہل بیت کا دشمن حسن بھائی، بندہ ایک تھا، اور میں نے حوالے دیے یار، وہ کس سے سنا رہا ہوں، اہل بیت کا دشمن اور منکر، بندہ ایک تھا، ولدیت میں نام چار تھے۔ ابا یا اور جڑے اس کار دے منکر ہی نا وڈی پہچان ہوئی، اور ساری زندگی پیو ہی لب دے رہے۔ تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، اور میں شیعہ سنی سے ہٹ کر پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں۔ میں قریب کرنا چاہتا ہوں، میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں۔ میں ایک نعرہ لے کے نکلا ہوں،
آج تک کسی نے جرت نہیں کی اس نعرے کی. میں کوشش کر رہا ہوں. میرا نعرہ ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی, کیونکہ مسئلہ نہ شیعت میں ہے, خرابی نہ سنیت میں ہے, فطور مولوی کی نیت میں ہے. او بھائیا شیعہ سنی تو اسلام کے دو بازو ہیں. اسلام کے دشمن, پاکستان کے دشمن, پاکستان کی سالمیت کے دشمن, وہ چاہتے ہیں کہ ہم شیعہ سنی کو لڑوا دیں. کہیں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نعرے لگانے والے خود لگا رہے ہیں؟ اور بھائیا ان کے پیچھے ریال نے, ان کے پیچھے ڈالر ہیں. میں آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم, لیکن ہم ان کو ناکام کر دیں گے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی میں کل بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, آج بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اثر کرے نہ کرے, سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد, انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ جو نعرے لگا رہے ہیں ان کو ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو گواہ بنا کے. یزید پلید کا ایک بیٹا تھا معاویہ بن یزید, وہ اس کے تخت پہ تھوک کے چلا گیا. بڑی خاص بات دے رہا ہوں, کوئی کتاب پڑھ لیں, ہر جگہ پہ حوالہ موجود ہے. اس نے کہا نہ میرے دادا کا حق بنتا تھا, اس نے بھی وقت کے حق کے امام کے ساتھ بغاوت کی, لڑائی کی, نہ میرے باپ کا بنتا تھا, اس نے بھی وقت کے امام کے ساتھ خروج کیا, لڑائی کی, لہذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں. بڑی خاص بات دینی ہے میں نے. او یزید دا سکا پتر او دے تخت تے تھک کے تے جنگلہ تے جا کے مر کھپ گیا. ذرا توجہ میرے طرف رکھو. او یزید دا سکا پتر تے جنگلہ تے جا کے مر کھپ گیا. یہ امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے یہ کراچی میں یزید کے نئے پتر کہاں سے جم پڑے. اور جس سیاست کو زندہ باد کہہ رہے ہیں, اور جس سیاست کو زندہ باد کہہ رہے ہیں, ذرا پڑھو, ذرا تفسیر پڑھو, حدیث پڑھو, تاریخ پڑھو. جس سیاست میں صحابہ کو شہید کیا گیا, جس سیاست میں محمد بن ابی بکر کی لاش کو گدھے کی کھال میں رکھ کے جلایا, جس سیاست میں حجر ابن عدی کو شہید کیا گیا, جس سیاست میں اما عائشہ کو زخمی کیا گیا, جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا, اور بھائیا ایسی سیاستیں زندہ باد نہیں ہوتی, ایسی سیاستیں مردہ باد ہوتی. ان کا سنیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا سنیت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. میں ان کو سنیت کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا, ان کو سنیت پہ قبضہ نہیں کرنے دوں گا. اور سنی تو کہتے ہی اسے ہیں جو حسینی ہوتا, جس کے اندر حسین نہیں, اور جس کے اندر حسین نہیں, بے شک سنیت کا لباس پہن لے, امامے پہن لے, جو بے کپڑے پہن لے, وہ کل بھی یزیدی تھا, وہ آج بھی یزیدی. مسئلہ کی دو ہے دنیا میں, ایک حسینی ہے, دوسرا یزیدی. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنیت کے بارے میں اگر آپ نے رائے قائم کرنی ہو نا, تو 2 نمبر سنیوں کو دیکھ کے نہ کیا کریں, سنیت کو پڑھا کریں. جب پڑھیں گے تو سنیت میں اور شیعت میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. میں آپ کو اب سنیت ہی بتانے لگا ہوں, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ سنیت ہے کہ شیعت ہے, کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اب توجہ میرے تو رکھو, وقت بڑا کم ہے میرے پاس. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے حوالوں کی کمی نہیں, حوالے بچانے ہیں, میں نے وقت بچانا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الزاریات, اس کی آیت کا نمبر 56 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اب توجہ میرے طرف رکھنی ہے, سارا سال آپ نے تڑپنا ہے اس کتاب کو, جس کے حصے میں آیا ہے, یا جو لائیو سن رہے ہیں دوست توجہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس کام کے لیے؟ وہ قرآن دے رہا ہوں یار. اس کا مطلب اللہ نے انسانوں کو, جنات کو, ملائکہ کو, جن و انس, شجر و حجر, چرند پرند, جماعتات, نباتات,
सारी मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया अपनी इबादत के लिए। किस काम के लिए? यानी हमारी तखलीक का मकसद अल्लाह बता रहा है कि तुम्हें मैंने पैदा किया अपनी इबादत के लिए। अब इबादत सिर्फ अल्लाह की है, नबी भी उसी की बात करते, फरिश्ते भी उसी की बात करते, जिन्नो इंस भी उसी की बात करते, शजर हजर भी, चरिंद परिंद भी, सारी मखलूक अल्लाह की इबादत करती है। और इसकी किस्में ज्यादा है इबादत की। तवज्जो, नमाज भी अल्लाह की इबादत है, रोजा भी अल्लाह की इबादत है, हज भी अल्लाह की इबादत, उमरा भी अल्लाह की इबादत, तिलावत भी, क़याम भी, रुकू भी, सजूद भी। आप इधर बैठे हैं, मेरी माएं बहनें बेटियां बाजियां बैठी हुई, आप बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, आप भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इसका मतलब है इबादत सिर्फ अल्लाह की। ठीक हो गया। अब मैं मुख्तसर करने लगा हूं, शॉर्टकट करने लगा हूं। आओ मैं सबसे बड़ी अल्लाह की इबादत बताता हूं। जिस इबादत की वजह से नमाज इबादत बनी, जिसकी वजह से हज इबादत बने, उम्रे इबादत बनी, तिलावत इबादत बनी, दीन इबादत बना, अजान इबादत बनी। एक ऐसी इबादत बताने लगा हूं, इमाम तबरानी की मुजमल कबीर है, हदीस के हवाले अहले सुन्नत के, इमाम हाकिम की मुस्तदरक है, खतीब बगदादी की तरीखे बगदाद है, हैसमी की मजमा ज़वाइद व मंबाल फवाइद है, बड़े हवाले हैं। तवज्जो मेरी तरफ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा आयशा सिद्दीका रवायत करती हैं, मैंने अपने अब्बा जान से पूछा, मैंने अपने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान एक चीज मैंने नोट की है, एक चीज पे मैंने बड़ा गौर किया है, अगर किसी मजलिस में, किसी नशिस्त में, किसी महफिल में आप भी हो और हजरत अली अलैहिस्सलाम भी हो, तो एक चीज पे मैंने बड़ा गौर किया है, एक चीज को मैंने बड़ा नोट किया है कि आप टिकटिकी बांध के तसलसल के लगातार हजरत अली अलैहिस्सलाम का मुखड़ा ही तकते रहते हैं। ओए अम्मा आयशा सिद्दीका को मानने वालों, ओए उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? जरा तवज्जो मेरे तरफ रखो। अम्मा कहती है जब मैंने पूछा ना अपने अब्बा जान से कि वजह क्या है, हिकमत क्या है, राज क्या है, सारे से अब्बा भी होते, हुजूर अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा होते, लेकिन आपका चेहरा, आपकी नजरें अली के बद्दुहा के मुखड़े पे जमी होती हैं। इसकी वजह क्या है? हजरत अबू बकर का जवाब सुनो। ओए हजरत अबू बकर को मानने वालों, आओ अबू बकर का अकीदा बताऊं, आओ अबू बकर का मसलक बताऊं, उनका विजन बताऊं। वो क्या फरमाते हैं? तवज्जो, या बुनैया इन्नी समेअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम यकूल अन-नज़रु इला वजह अली इबादत। हाय हाय हाय, ओ मैं उनका मसलक बताऊं। हजरत अबू बकर कहते हैं, ऐ मेरे बचड़े, मैं इसलिए अली का मुखड़ा तकता रहता हूं, इसलिए दीदार करता रहता हूं, इसलिए ज़ियारत करता रहता हूं। मैंने खुद आमिना के लाल को फरमाते हुए सुना था कि अली के चेहरे को तकना, देखना, ज़ियारत करना, दीदार करना अल्लाह की इबादत है। हाय हाय हाय, क्या है ये? तवज्जो, अभी तो बात शुरू हुई, आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह की क्या है? अल्लाह की आका। अगर अली का वद्दुहा का मुखड़ा नजर ना आए तो फिर भी हम इबादत करना चाहें, फिर क्या करें? तवज्जो, तो मेरे आका फरमाते हैं, अन-नज़रु इला अलीयन इबादतुन, अली की तरफ देखना, यानी अली का सरापा देखना, वजूद देखना, पैकर देखना, हायत देखना, अली अलैहिस्सलाम को दूर से देखना भी अल्लाह की इबादत है। हाय हाय हाय, आका ये तो इबादत की उन लोगों ने जिन्होंने मौला का जमाना पाया, दीदार किया सहाबा ने। और पाइया ओए दीदार अली दा, हाय 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 हाय, और जुमला याद आया ना, करना हाथ जोड़ रहा हूं, दीदार अली दा, इबादत अल्लाह दी ते सुन्नत अबू बकर दी। ओए होए होए होए, नहीं समझे बात। और भाइया हम तो उस अबू बकर को मानते हैं,
ہم تو اس ابو بکر کو جانتے ہیں جو علی کا چہرہ تکے تو ان کی عبادت بھی ہوتی ہے، ان کی نیکیاں بھی بڑھتی ہیں۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، آقا یہ عبادت تو انہوں نے کی کہ جنہوں نے مولا کا مکھڑا دیکھ لیا یا سراپا دیکھ لیا، وجود دیکھ لیا۔ ہم کوٹ نو بہار میں بیٹھ کر سارا دن تیرے بندے اور تیری بندیاں، تیرے مصطفیٰ کی آل سے محبت کرنے والے، ہمارے لیے اس عبادت میں کوئی حصہ نہیں، ہمارے لیے کوئی پیکج نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے لیے وہ پیکج ہے جو ان کے لیے بھی نہیں تھا۔ ہائے 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 توجہ، میرے آقا فرماتے ہیں سنو حضرات، اگر کسی کو علی کا مکھڑا نظر نہ آئے، مولا کا سراپا نظر نہ آئے، حائط نظر نہ آئے، وجود نظر نہ آئے، پیکر نظر نہ آئے، تو میرے آقا نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا اور علی علی کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب مولوی پتا کیا کہتا ہے قبلہ، مولوی پتا کیا کہتا ہے، ہے ملنگ لوگ سارا دن مجلس بیٹھے رہندے نے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ عمرے، تے علی علی کردے رہندے نے۔ اوے عقل کے اندھے، تجھے کسی نے بتایا نہیں، تجھے کسی نے پڑھایا نہیں، تجھے کسی نے دکھایا نہیں، تجھے کسی تک پہنچایا نہیں۔ یہ علی علی نہیں کرتے، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اس کا مطلب ہے جو علی علی کر کے جائے گا، توجہ یار، جو علی علی کر کے جائے گا، جو نعرہ حیدری لگا کے جائے گا، جو مولا کے فضائل سن کے سنا کے جائے گا، جو مولا کی عظمت سن کے سنا کے جائے گا، قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے، اور اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے۔ میں ایک جملہ دینا ہے، اب لڑائی نہیں کسی سے بھی، نہ جھگڑا، جملہ ایک دینا ہے میں، کوئی رد کرے مائی کا لال تو آئے میدان میں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے سارے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ وہ بولو یار، عبادت کے لیے۔ نماز عبادت ہے نا، اللہ نے پیدا کیا نماز کے لیے۔ روزہ عبادت ہے، جس کا نصیب ہو سکتا ہے پرسوں تک سمجھ آ جائے، روزہ عبادت اللہ نے پیدا کیا روزے کے لیے۔ کہے کوئی مولوی ملا ملوانا کہ نماز عبادت نہیں۔ حج عبادت اللہ نے پیدا کی حج کے لیے، عمرہ عبادت اللہ نے پیدا کی عمرے کے لیے۔ مولوی جی لڑائی نہیں، ہر عبادت مانتا ہے، ہر عبادت مانتا ہے، اور جو عبادت کی عبادت ہے، ہائے 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 ہائے، اگر نماز عبادت ہے اللہ نے پیدا کیا نماز کے لیے، روزہ عبادت ہے اللہ نے پیدا کیا روزے کے لیے، حج عبادت ہے اللہ نے پیدا کیا حج کے لیے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکر علی 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 کرنا بھی عبادت ہے، تو مولوی مان پھر اللہ نے پیدا کیا ہے علی علی کرنے کے۔ اور رد کرو، رد کر کے دکھاؤ، اگر ذکر علی عبادت ہے تو مان تیری پیدائش کا مقصد ہی علی علی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ ایک جملہ دینا ہے میں نے، ایک جملہ دینا ہے میں نے، ایک جملہ کہا کہ ہر عبادت کی عبادت ذکر علی، حب علی، ہر عبادت۔ نماز عبادت ہے، پائیا تیری نماز چ علی نہیں نا، میں نے ابال لگانے حدیثوں کے، تیری نماز میں علی نہیں تے مولوی ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں، تیرے روزے میں علی نہیں۔ سنو میری بات، پیغام سنو ساری کائنات، تیرے روزے میں علی نہیں نا، تے میں پوکھی کٹی یا روزہ کوئی نہیں، تیرے حج میں علی نہیں نا، تے میں پہلے ہی کیتا ہی حج کوئی نہیں ہوں۔ آپ نے حضرت صاحب اتنی بڑی بات، مولوی پکڑ لے گا دلیل تو دلیل دیتا ہوں نا، میں ایک اور دلیل دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں کیا ہے جی؟
گلاس ہے، اس کے اندر کیا پینے والی چیز پانی ہے کہ گلاس؟ پانی. تو گلاس کیا ہے؟ برتن جس میں بندہ پانی ڈال کے پیتا ہے یا دودھ ڈال کے کوئی مشروب ڈال کے. اس کا مطلب ہے پینے والی چیز اندر کا پانی ہے، گلاس نہیں. گلاس کیا ہے؟ برتن. پانی مجھ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے گلاس. برتن. ظرف. آپ نے بریانی کھانی ہو پلیٹ میں ڈال کے کھاتے ہیں؟ بولو یار. تو اس کا مطلب کھانے والی چیز بریانی ہے کہ پلیٹ؟ آپ چلے جائیں مہمان آگے پلیٹیں پڑی ہو خالی، تو وہ میزبان کے حضرت صاحب شروع کرو، تو آپ کہیں گے پلیٹیں کھائیں. یہ مطلب پلیٹیں کھان دے کام نہیں ہوندیاں. پلیٹ میں جو رکھا جاتا ہے وہ کھایا جاتا ہے. ڈونگا اس میں سالن ڈال کے کھاتے ہیں یا باؤل میں یا پیالے میں. کھانے والی چیز اندر کا سالن ہے. آپ کیلا کھاتے ہیں اوپر سے چھلکا اتار کے اندر سے گودا کھاتے ہیں. کھانے والی چیز گودا ہے کہ چھلکا؟ اور بولو یار. گودا. خروٹ کھاتے ہیں، بادام کھاتے ہیں، چھلکا اتار کے اندر سے مغز. اب توجہ میرے طرف رکھنی، ہاتھ جوڑ رہا ہوں. 150 حدیثیں دوں گا کسی کو قبض ہوئی تو. توجہ میری طرف. اس کا مطلب ہے کہ گلاس پڑا ہو پانی نہ ہو، گلاس پڑا ہو دودھ ہی نہ ہو، خالی گلاس وہ ہے کسے کام دا؟ نہیں سمجھے جاگو یار. پلیٹ خالی ہوئے ہے کام دی، ڈونگا خالی ہے کام دا. بولو. اس کا مطلب ہے یہ آپ کی ذاتی طور پہ یہ کسی کام دے نہیں. اب توجہ رکھو میری طرف ذرا، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. نماز، روزے، حج، زکات، قیام، رکوع، سجود. اور مولوی ہے برتن نہیں برتن، اے ظرف نہیں ظرف، اے ذریعہ نہیں. ان کے اندر اللہ کی بارگاہ میں محمد اور آل محمد کی محبت رکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. توجہ میرے طرف رکھو. گلاس ہو پانی نہ ہو، گلاس ہو دودھ نہ ہو، گلاس کسی کام کا نہیں. پلیٹ ہو بریانی نہ ہو، پلیٹ کسی کام کی نہیں ہے. ڈونگا ہو سالن نہ ہو، ڈونگا کسی کام کا نہیں. مولوی نماز ہو علی کی محبت نہ ہو، حج ہو علی کا ادب نہ ہو، عمرہ ہو علی کی تعظیم نہ ہو، تو نہ نمازیں کام کی، نہ روزے کام کے، نہ حج کام کے. یہ خالی اور پانڈے ہیں، خالی پانڈے پھینکے جاتے ہیں، کھائے نہیں. میں دلیل دیتا ہوں، میں دلیل دیتا ہوں. دلیل سنو یار، ابھی ثابت کرتا ہوں، ابھی ثابت کرتا ہوں. دلیل سے نہیں، ابھی ثابت کرتا ہوں. آپ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، نیت کر لی، چاہے ہاتھ باندھ لیے چاہے کھلے چھوڑے، اللہ کی حمد و ثنا کی، تسبیحات پڑھی، رکوع کیے، سجود کیے. اللہ نے کہا اچھا نماز قبول کروانی ہے؟ مولا سخت موسم میں آیا ہوں، تیری نماز پڑھی ہے قبول کروانے کے لیے. اللہ نے کہا اچھا قبول کروانی ہے. پہلے کھڑا تھا، نیچے بیٹھ. آپ ایسے ہی بیٹھ کے جیسے قبلہ بیٹھے ہوئے. اللہ نے کہا ایسے نہیں، ادب نال بیٹھ. کیسے؟ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ، گردن جھکا، نظریں نیچی کر. جو تو نے نماز پڑھی ہے، جو قیام کیا ہے، جو رکوع کیے ہیں، جو سجود کیے ہیں، جو توحید کا اعلان کیا ہے، جو صراط مستقیم مانگی ہے، جو میری تسبیحات بیان کی ہے، جو میری پاکی بیان کی ہے، چاہتا ہے میں قبول کر لوں؟ جی مولا. ادب کے ساتھ بیٹھ کے محمد اور آل محمد پہ درود بھی پڑھ، سلام بھی پڑھ. اور مولوی اور کٹ نماز جو علی نو تے رہ گئی ہے نا ٹکرے ہی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. میں اور دلیل دیتا ہوں، بس کلوز کر رہا ہوں، اور دلیل دیتا ہوں. ہمارے ہاں کوئی جمعے کو مر جائے، اسی ہنے بندہ بڑا نیک سی، سمجھ آ رہی ہے؟ جمعے دا دن تے جے فجر دے وقت مر جائے، بے شک ساری رات کیبل ہی ویندا رہے. جے فجر دے وقت مر جائے بندہ بڑا نیک سی، کڈا سونا وقت لیا. تے جے ماہ رمضان سے مر جائے تے بیبیاں ہی آندیاں نے ماواں بھیڑاں، بڑا نیک سی، کڈا سونا مہینہ لیا سی. ہن توجہ رکھو ذرا میری طرف. امام حاکم کی مستدرک اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے توجہ، کہاں جمعہ، کہاں فجر، کہاں رمضان اور کہاں مقام ابراہیم. توجہ میرے طرف. حضور فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، صرف کھڑا نہیں قبلہ، نماز بھی پڑھ رہا ہے. وہ نماز بھی نہیں صرف پڑھ رہا، روزے سے بھی ہے. لو جی تین ہی باتیں آ گئی ہیں، حج بھی، نماز بھی تے روزہ بھی. نہیں سمجھے یار؟ تین ہی باتیں آ گئی ہیں تے جگہ
مقام ابراہیم حضور فرماتے ہیں اتھے ہی مر گیا. لو جی سانو جو پتا لگے کہ محمد بشیر کیا حج کرنے واسطے وہ یار جدوں مقام ابراہیم تے کھڑا سی نا نماز وہ کڈا سونا ٹائم لیا سو یار اتھے ہی مر گیا. لو جی پتا چل گیا محمد بشیر اتھے مر گیا تے مولویاں نے 4 جمعے پڑھا دینے نے اودی شان تے. اوئے ہوئے 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 نہیں سمجھے یار. انہوں نے کہنا وہی کتب سی اللہ دا بڑا نیک بندہ. ہائے ہائے مولوی دی منیے کہ آمنہ دے لال دی منیے. اے آؤ میری طرف یار ہاتھ جوڑ رہا ہوں. میرے آقا فرماتے فلو انہ رجل سائدہ بین رکنے والمقام وصلہ وسامہ ثم ماتا وہو مبدو لہد بیت محمد داخل النار. میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے روزے سے وہی مر گیا لیکن جب مرا دل میں میرے علی کے لیے بغض تھا. دل میں میرے علی کے لیے بغض تھا. ادھر مرا فرشتوں نے اٹھایا گما کے جہنم میں پھینک دیا. بس ختم کر رہا ہوں. اور نہیں سمجھے یار اس کے پاس نماز تھی کہ نہیں روزہ تھا کہ نہیں حج تھا کہ نہیں گناہ ہے کسی نہ علی دا بغض وہ نماز ہے سننا تے روزے بھی تے حج بھی. او بھائیا ساریاں عبادتاں تیرے کول ہوں اے ایک گناہ بغض علی ہوئے نا. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. کوئی بندہ نماز پڑھے جب نماز پڑھتا ہے تو یہ جو بیٹھا ہے نا دائیں طرف وہ لکھ لیتا ہے اس نے نماز پڑھی. باہر نکل کے چوری کر لے چوری کر لے. اب جس نے نماز لکھی ہے نا یہ اس کی نماز مٹاتا نہیں. اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر نیکی بھی اللہ ضائع نہیں کرتا. لکھی جاتی ہے گناہ بھی لکھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے نماز پڑھی اس نے لکھ لی باہر نکل کے چوری کر لی اس نے لکھ لی. کوئی گناہ بڑی خاص بات دینی ہے میں نے جس کا نصیب کوئی گناہ انسان کی نیکیوں کو ختم نہیں کرتا. یہاں تک کہ حضور فرماتے صحیح مسلم کی حدیث ہے انسان گناہ کبیرہ کر رہا ہوتا ہے ایمان نکل جاتا ہے. جب گناہ سے فارغ ہوتا ہے ایمان پھر لوٹ آتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی گناہ نیکیاں ضائع نہیں کرتا. میں 150 حدیثیں دیتا ہوں آپ کو. ایک گناہ ایسا ہی جڑا نیکیاں رہن نہیں ہو دیتا. وَبُغْضُهُ سَيِّئَةٌ لَا تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ. سنو فرمان مصطفیٰ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کا بغض ایسا گناہ ہے جو نیکی عبادت رہنے نہیں دیتا. اوئے ہوئے 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 او صفایا نہیں سمجھے سارا صفایا ہو جاتا ہے. یہ مطلب یہ ہویا جدوں بندہ گناہ کرتا ہے انہوں پتا ہوتا ہے گناہ ہے بچتا ہے. کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے انہوں پتا نہیں جھوٹ بول رہے ہیں بولو یار اس کے پتا ہے گناہ ہے بے شک بول لے لیکن اسے پتا ہے تو بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یار جھوٹ ہے اللہ ناراض ہوگا گناہ ہے. چوری کرتا ہے اسے پتا ہے بچنا ہے چوری گناہ ہے کسی سے پیسے نکالنا جھوٹ بولنا غیبت کرنا اسے پتا ہے کہ نہیں. توجہ بندے نو گناہ دا پتا ہوئے تو بچتا ہے. ہوئے 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 کئی بندے مسئلہ پوچھتے حضرت صاحب ہم نے ایک کام کیتا ہے سانو پتا نہیں سی. میں کہنا کام تے گناہ دئیے لیکن تینوں جو پتہ ہی نہیں سی نا تے چھوٹ ہے. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. اسی طرح جو بغض علی ہے یہ گناہ جو ہے جڑا نیکیاں نہیں سوایا کر دیندا ہے یہ دا پتہ تے ہونا چاہیے نا بغض علی ہے کی ہے. اوئے ہوئے ہوئے وہ یار پتہ ہی نہیں تو بچے گے کیسے. یہ تار ننگی ہو میں بچوں گا کرنٹ ہے گاڑی تیز آ رہی ہو بچے بھی سڑک کراس نہیں کرتے ان کو پتا ہے بچیں گے. پانی گہرا ہو تیرنا نہ آتا ہو چھلانگ نہیں لگاتے بچیں گے کہ نہیں. تو بغض علی دا پتا تے ہونا چاہیے نا. وہ بندہ بچتے جائے نا پتا نہ ہوئے بندہ نمازاں پڑھتا رہے روزے حج زکاتاں تے عمرے تے وچوں بغض علی نہ بیڑا گرک ہویا ہے. میں نماز روزے کا انکار نہیں کر رہا آگے پیچھے سے کلپ کاٹ کے مولوی چڑھا دے علامہ صاحب کہہ گئے کوٹ نو بہار کہ نمازاں دی لوڑ ہی کو نہیں علی علی کرتے جاؤ. میں کہہ رہا ہوں نماز کام کی ہے روزہ حج عمرے کام کے لیکن کام کے تب بنتے ہیں جب ان میں حب علی شامل ہوتی ہے. آئے ہائے ہائے نماز کا کون بدبخت انکار کر رہا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں نماز کام تب آتی ہے حب علی ہو. حب علی نہیں تو پھر ٹکرا ہی ہے.
یہ بات میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. بس میں کلوز کر رہا ہوں, مجھے ہاتھ لگ رہے ہیں, 2-3 دفعہ لگ گئے ہیں. میری بات توجہ کے ساتھ سنیں. میں نے آپ کے لیے گھنٹہ رکھا تھا, چلو لیٹ ہو گئے, میں بس کلوز کرنے لگا ہوں. ایک بڑی خاص بات دینے لگا ہوں آپ کو, بڑی خاص. بغض علی دا پتہ ہونا چاہیے. ابھی تک میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ذکر علی اور محبت علی یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یہی سمجھا رہا ہوں نا قرآن و حدیث سے, یہی سمجھا رہا ہوں. بغض علی بتانے لگا ہوں. میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں. آپ سارے میرے سر کا تاج ہیں, آپ بھی, بزرگ, میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, باجیاں, سب. لیکن بات سمجھانے کے لیے دلیل دینی پڑتی ہے. میں ابھی تک یہ دلیل دے رہا ہوں دلائل کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے اللہ کی, علی کی حب بھی اللہ کی عبادت ہے. کوئی بندہ ساتھ والے کو کونی مار کے کہے, ساتھ والے کو ایسے, یار نذیر علامہ صاحب نے بہت ہی نہیں بتا دیتا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہ تو نبی تو بھی اگے لے گئے. ہاتھ جوڑ کے میسج دیتا ہوں, اگر علی کے فضائل سن کے, علی کی عظمت سن کے, علی کی رفت سن کے اگر چہرے پہ رونق نہیں آتی, خوشی نہیں آتی, مسرت نہیں آتی, سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی, تو اسی کو علی کا بغض کہتے ہیں. علی کا بغض ایک ایسی بیماری ہے, علی کا بغض ایک ایسا گناہ ہے, علی کا بغض ایک ایسا ناسور ہے, علی کا بغض ایک ایسا ناقابل علاج مرض ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے, نہ روزہ چھوڑتا ہے, نہ حج چھوڑتا ہے, نہ عمرے چھوڑتا ہے, نہ قیام چھوڑتا ہے, نہ رکوع چھوڑتا ہے, نہ سجود چھوڑتا ہے, نہ ایمان کی رتی چھوڑتا ہے. چلو پھر زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے. منافقت کو زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے, منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے, تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. واہ حاجی صاحب, علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر, میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا. میری اپنی ربائی ہے, ربائی میری اپنی ربائی. ایک ایک مصرے میں ایک ایک حدیث. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آزان علی ہے. اور میری نہ مان, میری نہ, چل مصطفیٰ سے پوچھ, مومن اور منافق کی پہچان علی ہے. میں علی علی, میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں, ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. 2 جملے مصائب کے, ایک میری بات یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. ایک جملہ نہیں, ایک جملہ ضرور ہے, یہ لازمی ہے, میں ایسے ممبر نہیں چھوڑتا. میں ایک جملہ کہنا ہے بس, میں ایسے ممبر نہیں چھوڑتا. زندگی رہی تو ابھی اللہ کی عزت کی قسم, جو لوگ مجھے جانتے ہیں ابھی شروع آؤ. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے, علم سنا کریں یار, مجھے نہ بلائیں, اور کسی عالم کو, علامہ کو ضرور بلایا کریں. ایک آدھا اگر ذاکر کام بھی ہو جائے تو علم سنا کریں. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, خدا را اس جو ممبر کا تقدس ہے اسے پامال نہ کریں, شیعت کو بدنام نہ کریں. یہ ایک سنی ہو کے تمہیں کہہ رہا ہے کہ خدا را اس ممبر کے تقدس کو پامال نہ کرو. میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا, میں آپ کا غلام ہوں, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ ذرا یہ دماغ بھی کھول کے رکھا کریں, کان بھی کھول کے رکھا کریں, اس ممبر کے تقدس کا خیال رکھا کریں. یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. ایک روز غازی مولا عباس علیہ السلام اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام, شہزادہ علی اکبر غازی عباس کے شاگرد ہیں, جنگی فنون میں, حربوں میں, مشقوں میں. اسی طرح مشقیں ہو رہی ہیں اور خیمے کی اوٹ میں پاک بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا وہ خیمے کی اوٹ سے مشقیں دیکھ رہی ہے. مشق کے دوران, پریکٹس کے دوران جنگی علوم فنون سکھاتے ہوئے غازی عباس علمدار مولا علی علیہ السلام کو
خیبر کے روز آقا علیہ السلام نے علم دیا تھا، فرمایا تھا نا کل اسے علم، مرد کو علم دوں گا. کس کو؟ مرد کو. جب سے حضور نے فرمایا تھا نا کل علم مرد کو دوں گا، اسی دن سے دنیا کے نامردوں کو علم سے بڑی تکلیف ہے. وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب دیکھا، جب نیزہ مشق کے دوران شہزادہ علی اکبر کی طرف کیا مولا عباس نے، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بے ہوش ہو گئی. حضرت ام کلثوم نے آواز صدا دی، غازی عباس نیزہ برچھی نیچے کر. شہزادہ علی اکبر کی پھپھو جان بے ہوش ہو گئی ہے. پاک بی بی آپ تو پریکٹس کے دوران، مشق کے دوران بھی شہزادہ علی اکبر کی طرف نیزہ برچھی برداشت نہیں کرتی تھی. اس وقت آپ کی مصیبت کا کیا عالم ہوگا جب مولا حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر کے پاک سینے سے برچھی اور نیزہ باہر کھینچا. تنہا علی اکبر کا کلیجہ نہیں چھیدا، اس برچھی